وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 7 مارچ کو کسی ملک سے پیغام آیا، دھمکی آمیز خط لکھنے والوں کو تحریک عدم اعتماد کا پہلے سے علم تھا۔ کہا گیا تحریک کامیاب نہ ہوئی تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 3 اسٹوجز کے ان لوگوں سے رابطے تھے۔ عوام بتائیں ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا ہم ان کے نوکر ہیں؟ ہمیشہ کہا کسی کے سامنے جھکوں گا نہ قوم کو جھکنے دوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف، لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے۔ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد، اور ان کو پہلے سے پتا تھا، ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی، اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے۔ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے لیے ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ ہے پاکستان پہ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہمارے ریپرزینٹیٹیو ایمبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ۔ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک اور کوئی وجہ بھی نہیں بتایا، کوئی اس پہ کوئی وجہ نہیں، بس یہ کوئی ایک نہیں پسند آپ کی فورن پالیسی، پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے، وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے، لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں، جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں۔ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز۔ اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں۔ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے، لیکن اگر یہ آ جائیں واپس، یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں، جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں، وہ جو کہ ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت نے، جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے؟ کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے؟ اور شہباز شریف اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی، ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے، یعنی یہ جو ان کے دور میں ایبسلوٹلی ناٹ کیا تھا، میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیشہ کہا کسی کے سامنے جھکوں گا نہ قوم کو جھکنے دوں گا، استعفیٰ نہیں دوں گا، ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، سازش ناکام بنا دوں گا۔ تحریک عدم اعتماد پر اتوار کو ووٹنگ، ملک کی مستقبل کے فیصلے کا وقت آ گیا۔ 3 اپریل کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نے کس طرف جانا ہے۔ قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ چیلنج ہے 3.5 سال میں 30 سال سے زیادہ کام کیا۔ پاکستان ایک اس انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہے، ایک فیصلہ کن وقت پہ ہے کہ ہم نے 2 راستے ہمارے سامنے ہیں، ہم نے کون سا راستہ لینا ہے۔ خودداری ہے نا، یہ ایک آزاد قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ جو ہمارے پر یہ وار آن ٹیرر کے اندر جس طرح کی پاکستانیوں کو ذلت ملی، میں نے ہمیشہ ایک چیز کہی، نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا، یعنی اپنی قوم کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا۔ جب جنرل مشرف ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے کے گئے، اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ وونڈڈ بیئر کی طرح ہے، ایک زخمی ریچھ کی طرح ہے، وہ ہمیں نہ غصے میں شاید ہمیں نہ مار دے۔ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا۔ اتنی زیادہ قربانیاں دی اپنے ملک کی، اس کا کوئی کریڈٹ ملا پاکستان کو؟ یہاں ہمارے لوگوں کو بار بار کہا گیا کہ ڈو مور
کہ ابھی آپ نے اور نہیں کیا. کوئی ہمارے سینئر پولیٹیشین لیڈرز نے کوئی بات نہیں کی. ڈرے ہوئے ہیں, خوف زدہ, کہیں امریکہ نہ ناراض ہو جائے. ہماری حکومتوں نے پوری طرح اس جرم میں شرکت کی. میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فورن پالیسی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی. ہم کوئی ایسی فورن پالیسی نہیں بنائیں گے جو کہ کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو پاکستان میں ہوا ہے کہ ان کے کسی دور میں نہیں ہوا. تو یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں, یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہو رہی ہے سنڈے کو, اس میں کون کدھر جائے گا. مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں. میں ریزائن کر دوں؟ میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی. میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا جو بھی رزلٹ ہو. کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا, یہ صرف اور صرف ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے, یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے. جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے. یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے, میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں, مجھے سٹرگل کرنی آتی ہے, مقابلہ کرنا آتا ہے. میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران نیازی نے نواز شریف پر بے بنیاد الزامات لگائے. عالمی طاقتوں کو بھی ملوث کیا گیا. کیا آٹا چینی مہنگی کرنا بیرونی سازش تھی؟ بد تہذیبی کا نام آزاد خارجہ پالیسی نہیں. وہ ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیے سے مخاطب تھے. نواز شریف کے خلاف کتنے تم نے زہریلے الزام لگائے ہیں, کتنے بے بنیاد الزام لگائے ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے اور عالمی طاقتوں سے ساز باز کے حوالے سے اور خارجی سازش کے حوالے سے. شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیا یہ بین الاقوامی سازش تھی کہ اس ملک کے اندر مہنگائی کو آسمان تک پہنچا دی اور غریبوں کی جیبیں لٹ گئیں, کٹ گئیں؟ کیا یہ بین الاقوامی سازش تھی کہ اس ملک کے اندر چینی جو ہے وہ 50 روپے سے 100 روپے پہنچ گئی؟ آپ نے تو ملک کو تباہ کر دیا اور آپ بین الاقوامی سازش کا نام دیتے ہیں. کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا یہ بین الاقوامی سازش تھی کہ آپ نے LNG گیس کے اربوں روپے کے اسکینڈل کیے اور آپ نے دوائیوں کے میدان میں خربوں اربوں روپے کے اسکینڈل کیے؟ یہ کیا بین الاقوامی سازش تھی؟ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں کہ دھمکیاں میز خط کے حوالے سے کسی ملک کا نام نہیں لیا. غیر ملکی طاقتوں نے پاکستان میں سازشوں کے تانے بانے بنے ہیں. پاکستان میں اقتدار کی تبدیلی کے لیے دھمکی دی گئی. فیصل جاوید نے کہا مراسلہ میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے. حکومت کے حوالے سے لکھا گیا ہے عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. یورپی یونین کی پارلیمنٹ کونسل کے سربراہ اور یوکرین کے صدر نے وزیر اعظم عمران خان کو فون کیا اور یوکرین روس تنازع میں ثالث کا کردار ادا کرنے کا کہا. ہم نے کسی ملک کا نام نہیں لیا اور نہ ہی ہم کسی ملک کا نام لینا چاہتے ہیں. ایک غیر ملکی طاقتوں نے پاکستان کے اندر سازش کے تانے بانے بنے ہیں. یہ حقائق ہیں کہ پاکستان کے اندر اقتدار کی تبدیلی کے لیے دھمکی دی گئی ہے. کسی ملک کو, غیر ملکی ملک کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کرے. پارلیمان کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے پارلیمنٹری, اس میں بھی اس خط کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی جائے. اب کوئی وہاں سے بھاگے نا, یہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے اور اب ہم بھاگنے بھی نہیں دیں گے. جو کہ یہ مراسلہ آیا ہے یہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے یہ آیا اور تحریک عدم اعتماد کا اس میں ذکر ہے کہ عمران خان کو اگر نہ ہٹایا گیا تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. یورپی یونین کے جو پارلیمنٹ کے کونسل کے ہیڈ ہیں انہوں نے فون کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اور کہا یوکرین اور رشیا کے بیچ جو ہے آپ ثالثی کا کردار ادا کریں. یوکرین کے صدر نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو فون کر کے یہ بات کی اور پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شاہ کہتے ہیں کہ ہوائی اڈے نہ دینا اور اقوام میں متحدہ میں اپنی قوم اور اسلام کے لیے آواز اٹھانے کے جرم کی سزا عمران خان کو دی جا رہی ہے. آپ وزیر اعظم کی جان کو خطرہ ہے. وہ سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. عمران خان پاکستان کا مقدمہ جیت چکے, گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. انہوں نے اپنی جان داؤ پہ لگائی ہے پاکستان کی عوام کی خاطر. اگر وہ جب اڈے مانگے گئے تھے
جو کہ معصوم لوگوں کو شہید کرنے کے لیے تھے، اگر دے دیے جاتے تو کوئی کچھ نہ کہتا۔ اقوام متحدہ میں عمران خان نے جو ناموس رسالت کی بات کی، اسلاموفوبیا کو میں سلیس الفاظ میں کہہ دوں کہ وہاں بتایا کہ اسلام آپ جو خلاف ہے ہمارا مغرب، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، غلط ہے۔ برقعے کے خلاف آپ ہو، غلط ہے۔ داڑھی کے خلاف ہو، غلط ہے۔ اقوام متحدہ میں جنگ یہ بات لے کر جانا عمران خان کا جرم ہے۔ کچھ پنجاب کی سیاسی امور کی بات کی جائے تو ترین گروپ کسی بھی فیصلے پر پہنچ نہ سکا۔ مائنس عثمان بزدار کے بعد ترین گروپ پھر بھی تذبذب کا شکار ہے۔ تفصیل کے لیے لاہور سے رپورٹ۔ اسحاق خاکوانی کے گھر ترین گروپ کا مشاورتی اجلاس، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مائنس عثمان بزدار کے بعد ترین گروپ تذبذب کا شکار۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں رائے دی گئی کہ وفاق میں تحریک عدم اعتماد کے فیصلے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے۔ پرویز الہی کی حمایت سے متعلق بھی تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ بعض اراکین نے کہا کہ وزارت اعلیٰ کا امیدوار پی ٹی آئی سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ ترین گروپ نے ہم خیال گروپ، علیم گروپ اور اپوزیشن سے رابطے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس میں اسحاق خاکوانی، نعمان لنگڑیال، امین محمد خان، اسلم بھروانہ، اون چودھری، فیصل جبوانہ اور سعید اکبر نوانی سمیت دیگر شریک تھے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آئندہ 15 روز کے لیے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 1 اپریل سے 15 اپریل تک برقرار رہیں گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق حکومت کو قیمت نہ بڑھانے کی وجہ سے 33 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 149 روپے 86 پیسے، ڈیزل کی قیمت فی لیٹر 144 روپے 15 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت فی لیٹر 125 روپے 56 اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت فی لیٹر 118 روپے 31 پیسے برقرار رہے گی۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے ذریعے انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کی بنیاد رکھی گئی۔ آج سے پنجاب کی 100% آبادی نیا پاکستان قومی صحت کارڈ سے مستفید ہو رہی ہے۔ وزیر صحت پنجاب نے سرگودا ڈویژن میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو خواب دیکھا وہ آج پورا ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان ہیں۔ اب پنجاب کے ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے تک کی ہیلتھ انشورنس موجود ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔ دنیا خبر کی دنیا